وعلیکم السلام۔ یار، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس وقت زیادہ معلومات اور ان کے زیادہ مناقب تو ذہن میں نہیں ہیں، لیکن چند ایک ضروری باتیں اور چند ایک ان کے مناقب ذکر کر رہا ہوں۔ وہ اگر سن لیں اور سمجھ لیں، اور اگر دوسروں تک بھی موقع ملے تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ٹھیک طریقے سے سمجھنے کے بعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان کرنے میں گڑبڑ ہو جائے، تو اس کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، گستاخی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کی بھی۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں، ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں عائشہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ دیا ہے، تو یہ ہماری ماں بھی ہیں، تو اس لحاظ سے اماں اور اس قسم کے القابات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور صدیق کی بیٹی ہیں جن کو صدیقہ کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بلا چوں چراں تصدیق کر لیتی ہیں اور کر لیتی تھیں، اور اس میں کوئی بھی حجت ہیل و حجت نہیں کیا کرتی تھیں، عقل نہیں دوڑایا کرتی تھی، بس فوراً ہی، جیسے کہ معجزے کا واقعہ ہوا، معراج کا واقعہ ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پتہ چلی، کافروں نے اس طرح ذکر کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات، کہ کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے راتوں رات آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت جہنم وغیرہ وغیرہ دکھائی گئی، تو کیا آپ اس کی بات پہ یقین کرو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو بیٹی بھی اسی طرح تھی، جس طرح باپ تھا، والد تھے، اسی طرح بیٹی بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ فوراً تصدیق کر لیا کرتی تھی، اپنی عقل نہیں دوڑایا کرتی تھی، کہ حضور نے جو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم بس وہی برحق ہے، اب اس میں ہماری عقل مانے یا نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہی برحق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے چوتھے سال میں پیدا ہوئی، یعنی 4 سال بعد پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، چوتھے سال میں یا 4 سال بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک غالباً اس وقت 44 سال، 43 44، لگ بھگ 19 20 کا فرق ہو سکتا ہے، 43 44 کے تھے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خواب میں دکھلایا گیا کہ آپ کا ایک لڑکی سے نکاح ہوا ہے، اور کپڑا ہٹایا گیا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، لیکن یہ خواب ایسا تھا کہ اس کا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے بھی مناسب نہیں سمجھا، اس میں حکمتیں تھیں۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ نکاح فرما لیں، آپ بہت زیادہ غمگین بھی تھے، کفار کی طرف سے ستائے ہوئے بھی تھے بہت زیادہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی غمگین، سے مراد امت کے غم میں بہت زیادہ فکر مند تھے، اور ذاتی طور پر بھی پریشان تھے، چاچا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، سپورٹ کرنے والے، حمایت کرنے والے چاچا کا بھی، اور مکہ میں تھے، کفار مکہ کی طرف سے سزائیں بھی اور ستانا بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، بہت زیادہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو پہنچائی جا رہی تھی، یہ وہ دور تھا، تو بہت زیادہ، جس کو حزن کا سال کہا جاتا ہے، غم کا سال، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کہا۔ بہرحال زیادہ غم امت کا ہی تھا، تو اس غم میں اور فکر میں تھے، اور کفار کی طرف سے تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے، ایسے موقع پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ عائشہ سے نکاح کر لیں یا سودا سے، 2 3 نام ذکر فرمائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے بات کروں، آپ جا کے بات کر لیں، کیونکہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھانا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، خواب، نبی کا خواب یہ حجت ہوا کرتا ہے، وہی ہوا کرتا ہے، تو یہ اللہ کا حکم تھا، اس کو پورا کرنا تھا، تو اللہ کا حکم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی تھیں جب یہ پیغام پہنچایا گیا، اور پھر بہرحال جو بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، پھر بات طے ہو گئی اور نکاح بھی ہو گیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی تھیں، 9 یا 10 سال، کم و بیش 9 یا 10 سال کی تھیں،
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ تھیں حضرت سودا، ان سے نکاح ہو چکا تھا، اور یہ تیسرا نکاح تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال سے اوپر تھی، اور رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 یا 54 سال تھی، کم و بیش، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ یہ بات بار بار اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ روایات اس پر کثیر موجود ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت اتنی ہی تھی، لیکن صحت مند اور تندرست تھیں، تو بڑی عمر کی تھوڑا سا اتنی عمر کی لگا کرتی تھی کہ جن کی رخصتی کی جا سکتی ہے۔ فقط واللہ عالم اس میں الفاظ ایسے نہ ہوں کہ کہیں گستاخی ہو جائے یا بے ادبی ہو جائے، اس سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ تو یہ بات بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مغربی طبقہ یا مغربی طبقے سے مرعوب لوگ اس بات کو نہ تو تسلیم کرتے ہیں، اور جو تسلیم کرتے ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی بچی سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح جو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہمارا بعض طبقہ ایسا ہے جو مسلمان تو کہلاتا ہے لیکن ان کے عقائد جو ہے وہ زندیقوں کی طرح ہیں، ملحدین کی طرح ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 19 سال تھی، یہ الف مٹ گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا۔ وہ مختلف قسم کی تعویلات اور بے جا تعویلات کرتے ہیں، بے بنیاد تعویلات کرتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں انگریز کے اور مغربی طبقے کے اعتراضات سے بچنے کے لیے، اشکالات سے بچنے کے لیے۔ تو ہمیں تو کوئی اشکال نظر نہیں آتا، اشکال اسی کو نظر آتا ہے جس پر شیطان حاوی ہو، کہ 9 سال کی عمر کی تھی تو نکاح کرنے میں کوئی حرج، عرب کی لڑکی تھیں، عرب کی تھیں، اور یہ بھی ذکر کیا کہ وہ تندرستی کا دور تھا اور خود بھی تندرست تھیں۔ بہرحال تو رخصتی تو ہو گئی، پھر 9 سال کی عمر تھی، اور حکمت اس میں یہی ہے کہ اتنی کم عمری میں رخصتی کیوں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیوں فرمایا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خواہش پرستی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری دنیا تک پیغام پہنچانا تھا، اور اپنی گھرداری بھی دنیا کو دکھانی تھی کہ گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی اہلیہ کے ساتھ اور ازواج کے ساتھ کیسا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک ذہین و فطین بیوی کی بھی ضرورت تھی، اور ایسی عورت کی ضرورت تھی کہ جس نے کوئی دوسرا ماحول بھی نہ دیکھا ہو اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو ایسی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ تو اسی حکمت کے پیش نظر ایک حکمت یہ تھی، اس طرح اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ اس ایک حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ حکمت تھی کہ جس کی طرف نہ تو مغرب والے غور کر سکتے ہیں، نہ عقل پرست غور کر سکتے ہیں، اور نہ مغرب سے مرعوب طبقہ غور کر سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بات بالکل واضح ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کسی معاملے کو دیکھتے ہیں، وحی کی روشنی میں کسی معاملے کو دیکھتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی لوجکس ڈھونڈنے کی فکر میں اور فراق میں نہیں رہتے، تو پھر کوئی اعتراض اور کوئی اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ معراج کا واقعہ ہے، عقل سے دیکھا جائے تو عقل مند لوگ، اللہ معاف فرمائے، عقل مند سے مراد وہ بے عقل جو وحی کا انکار کرتے ہیں، اور تو دانشور قسم کے لوگ، وہ مفکر جو مغرب سے مرعوب ہیں، وہ معراج کا بھی انکار کرتے ہیں، تو وہ اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی۔ تو بہرحال کم عمر ہی تھی، لیکن حکمت اس کی یہی تھی جو ذکر کی گئی، تاکہ گھرداری اور گھریلو معاملات من وعن امت تک پہنچا سکیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے گھریلو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری امت تک پہنچائے، اور جس امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے، تو امت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بے شمار فضائل اور بھی ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ فرماتی ہیں خود کہ میں لحاف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی، تو مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ لحاف میں ہم دونوں ہوتے تھے، اور کبھی کبھار وہی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے لگے ہوئے تھے، میرے بالکل قریب تھے، یعنی میرا قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حاصل تھا یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل تھا، اس حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب کسی مسئلے میں کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی سوال ہوتا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرماتے اور وہ ہماری تشفی فرما دیتی، ہماری تسلی فرما دیتی، یعنی بہترین انداز میں ہمیں جواب دے دیتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت تھی کہ اتنی زیادہ فقیہ تھی، سمجھدار تھی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ بہتر خطیب نہیں پایا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہترین خطابت، فن خطابت بھی عطا فرمایا تھا۔ بے شمار فضائل ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایک اور اختلافی مسئلہ ہے، وہ یہی ہے، اختلافی مسئلہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ لوگوں کو پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو، اور ہم نے وہ عقیدہ اپنانا بھی ہے، اور دوسروں کے جو نظریات ہیں اس سے خود کو بچانا بھی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگ کی تھی، جس کو جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جنگ میں منافقین نے تیر چلائے تھے۔ دونوں فریقین کی طرف سے تیر چلائے نہیں گئے تھے، یہ بات چیت کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ بہرحال ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک اجتہادی خطا تھی، اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، یہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، ہو سکے تو اس بات کو ذکر ہی نہ کیا جائے، یہ صرف اپنے سمجھانے کے لیے ذکر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح 9 سال کی عمر میں رخصتی والا جو مسئلہ ہے، اس کو بھی ذکر ہی نہ کیا جائے، یہ صرف اپنے سمجھانے کے لیے کہ اگر اللہ نہ کرے سامنے والا اس قسم کا کوئی سوال کرتا ہے تو ہماری طرف سے، اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ جواب اس کا ہے کہ ہم عقل سے پہلے وحی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہم اپنی عقل پر یا مغرب والوں کی عقل پر یا نام نہاد دانشوروں کی عقل پر شریعت کے مسائل کو، شریعت کے معاملات کو پرکھا نہیں کرتے، ہم وحی کو دیکھتے ہیں اور وحی کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ جو وحی میں، یعنی جو قرآن و سنت میں موجود ہے، بس وہی ہمارے لیے دلیل ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ جمل والا واقعہ یہ منافقین کی طرف سے اکسایا ہوا تھا، اور منافقین نے اس میں ابھارا تھا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور صلح کے لیے جا رہی تھی، لیکن کسی منافق نے دونوں طرف سے تیر چلایا، جیسا کہ منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بات چیت کے لیے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے تیر چلا کر لڑائی کا ماحول پیدا فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی سے لوگوں کو روک رہی تھی، بات چیت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی تھی۔ تو ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اور بھی فضائل ہیں، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، باقی جتنے بھی فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے جو مستند ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔